नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयद शमशाद हुसैन साबरी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत सैयद अलाउद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह खानकाह चिश्तिया साबरिया न्यू मॉडर्न कॉलोनी चित्रांश नगर सिविल लाइंस बदायूं यूपी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं अपने दिल की कुछ बातें इस हिंदुस्तान के अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। वैसे तो आज पूरी दुनिया एक ऐसे मर्ज से लड़ रही है, एक ऐसे वायरस से लड़ रही है जिसका नाम दुनिया वालों ने कोरोना रखा है, और इस कोरोना से हमारा हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा। जिस तरह से ये धीरे धीरे करता हुआ हमारे मुल्क में आया और आने के बाद तेज़ी से बढ़ रहा है, उस सिलसिले को लेकर हमारे मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला और एक अदना सिपाही से लेकर वार्ड बॉय से लेकर तमाम IAS IPS ऑफिसर्स, हेल्थ डायरेक्टर जिस तरह से इस वायरस से लड़ने के लिए जंग जारी रखे हुए हैं, वो एक काबिले तारीफ़ और काबिले सराहनीय बात है। इन सभी हालात को देखते हुए हमारी हुकूमतों ने जो भी गाइडलाइंस जारी करी हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी गाइडलाइंस पर अमल करें और इस पर अमल पैरा रहते हुए हम अपने मुल्क के लिए जो भी जिस तरह का भी ताउन कर सकते हैं करें। हम आज देख रहे हैं कि जिस तरह से दिन रात एक करके हमारे मुल्क के हुक्मरान, हमारे मुल्क के ऑफिसर्स, पुलिस वाले और दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात किसी भी तरीके की कोई भी खामियां नहीं बरत रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। हम ये पहले जानने की ये कोशिश करें कि ये सारी आफात हम लोगों के ऊपर क्यों नाज़िल हुई। तो जदीदियत, ज़रूरत एक जदीदियत की शुरुआत करती है, ज़रूरत एक खोज की शुरुआत करती है। जिस तरह से इंसान को ज़रूरतें होती गईं, इंसान ने उसकी खोज करना शुरू करी, लेकिन खोज की भी एक दायरा है, एक हद है। जब हमने अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा बढ़ाया और निज़ाम कुदरत में दखल देना शुरू किया, तो कुदरत ने इसे कोरोना का शक्ल दे दिया। आज आलम इंसानियत पर जिस तरह से जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, वो सबके सामने आया है, छुपे हुए नहीं। हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से भी सरकारी महकमे खिदमत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट जिस तरह से भी खोज कर रहे हैं, इस मर्ज से निजात पाने के लिए वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी इसकी वैक्सीन जो है वो ये है कि हमारे आपके अंदर जो हमारे लिए गाइडलाइन जारी करी गई है, उस गाइडलाइन पर हम लोग अमल पैरा रहें, अपने घर में रहें, अपने हाथों को साफ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और कोशिश करें कि जो लॉकडाउन है उसका हम सख्ती के साथ उसका पालन करें। देखने में ये भी आया है कि परेशानियां तो आती हैं, इंसान के साथ हैं, लेकिन परेशानियों से घबराया नहीं जाता है। आज मैं बिलखुसूस अपनी कौम से और हिंदुस्तान की कुल आवाम से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से ये छुपे हुए दुश्मन से हमारे हेल्थ के लोग, हमारे पुलिस के लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ भी एक गलत तरीके का उनके साथ सलूक किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आपको ये कहा जाए कि सामने मौत खड़ी हुई है और आप चले जाएं, तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। मगर कुर्बान जाएं इन अहलकारों पर, इन पुलिस वालों पर, इन हेल्थ के कर्मचारियों पर
کہ جنہیں معلوم ہے کہ سامنے موت ہے، اس کے بعد بھی وہ جا رہے ہیں اور موت اور زندگی کے درمیان کھڑے ہو کر آپ کی خدمات کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں یا انہیں پریشان کریں؟ نہیں، ہمیں نہ تو قدرت معاف کرے گی، نہ ہمیں آنے والی تاریخیں معاف کریں گی، ہماری نسلوں کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا آپ ان کا ساتھ دیں، ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اگر آپ کے محلے میں، بستی میں کہیں سے کوئی باہر آیا ہوا ہے، باہر سے آیا ہے، تو آپ اسے چھپائیں نہ، بلکہ آپ اسے بتائیں، اور وہ خود یہ چاہے کہ ہم ہیلتھ وبھاگ کو یا پولیس کو انفارم کر کے کوارنٹائن ہو جائے، کیونکہ اس کے کوارنٹائن ہو جانے سے اس کا پورا گھر محفوظ ہو جائے گا، پورا گلی محفوظ ہو جائے گی اور پوری بستی محفوظ ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس نے ایک دیش کی خدمت کری اور عوام کی خدمت کری، اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ لہذا ڈرے نہیں، اگر آپ کو اللہ نہ کرے اس طریقہ کا کوئی مرض ہے تو آپ سامنے آئیے اور آ کر خود بھی محفوظ ہوئیے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ کریے اور اپنے ملک کو اور شہر کو بھی محفوظ کریے۔ تیسرے، میں میڈیا سے بھی ایک درخواست کروں گا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ عوام کے دل میں دہشت ہے، ڈر ہے، تو کوئی بھی ایسی ویڈیو وائرل نہ کرے، کوئی بھی ایسا کسی طریقے کا کوئی پرچار نہ کریں جس سے کہ عوام کے اندر ایک گھبراہٹ محسوس ہو اور وہ اپنے آپ کو اسرکشت محسوس کرنے لگے۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس کا کرمچاری، ہیلتھ وبھاگ کے کرمچاری جب گھروں پر جاتے ہیں تو دور سے بیٹھ کر اپنے بچوں کا دیدار کرتے ہیں، دور سے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور وہ اس لیے کھاتے ہیں کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں پر کوئی آفت آئے۔ تو ذرا آپ اپنے ضمیر سے سوچئے کہ کیا آپ کو ان کے حال پر ترس نہیں آتا ہے؟ ترس نہیں، بلکہ آپ کو فخر کرنا چاہیے، اور ان کا جتنا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، اللہ کے اختیار میں ہے موت زندگی دینا اللہ کے اختیار میں، لیکن اس نے وسیلہ زندگی دینے کا بھی بنایا اور زندگی لینے کا بھی بنایا۔ آج جو زندگی کے لیے ہمارے جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیاں محفوظ رہیں، تو برائے کرم ان کے ساتھ کسی طریقے کا آپ درویوہار نہ کریں۔ ساتھ ہی جو سرکار حضور غریب نواز کا مجھے ایک قول یاد آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ خود کردہ رائے علاج نیست۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی بربادی کا سامان خود ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ ہماری جدیدیت، ہماری جو ضروریات تھیں، ان ضروریات کے تحت ہم حد سے بڑھ گئے اور ہم نے نظام قدرت میں دخل دیا۔ ارے اس نے پیڑ پودے، چرند پرند، انسان، پانی، ہوا، جو کچھ بنایا ہے اپنے مصلحت کے تحت بنایا، اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، لیکن آپ اتنا اس میں دخل نہ دیں کہ آپ سے وہ ناراض ہو جائے اور آپ کو کسی نہ کسی طرح سے آپ کے مت کو ہر لے اور آپ ایسی باتیں پیدا کر دیں جس سے کہ وہ آپ کے ہی لیے آپ کے موت کا سامان بن جائے۔ ساتھ ہی میں ایک بات اور بڑی اہم اور بڑی خاص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا 4 دن کی ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے، ہر مذہب اپنے آپ کو ایک گیان دیتا ہے، اپنے لوگوں کو ایک اچھا راستہ بتاتا ہے، اچھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے، اور جس کے ثبوت ہے کہ وہ ان میں مہاپرش پیدا ہوئے اور ان مہاپرشوں نے انسان کو انسانی زندگی جینے کا طریقہ بتایا۔ تو لہذا اور انسان سے اللہ جب راضی ہوتا ہے جب وہ اس کی بنائی ہوئی ہر شے سے محبت کرے، ہر چیز سے محبت کرے۔ تو لہذا کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز سے اگر نفرت کرتا ہے تو وہ اس سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اس کی قدرت کی سے نفرت کرتا ہے جو اسے ناگوار گزرتا ہے۔ لہذا آپ لوگ بہت محبت سے، پیار سے، بھائی چارے سے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر اس دشمن سے لڑیں، اس کورونا کی جنگ سے لڑیں، جیتیں اور ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کریں، اور ہمارے ان جتنے بھی ہمارے ادھیکاری ہیں، ہمارے کرمچاری ہیں جو ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی ہم حوصلہ افزائی کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت اور برکت کے مہینے سے ہم لوگوں کو اور بلکہ اس پورے عالم کو اس دشمن کرونا سے نجات دے، اور آپ لوگ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریے،
آپ لوگ اپنے گھر میں رہ کر روزہ رکھیے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں، بھوکوں کی مدد کریں، کسی بھی پڑوسی کو، اگر کوئی بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اسے آپ اپنے کھانے سے پہلے اسے کھانا کھلائیے، ایک دوسرے کی بے پناہ مدد کریے، جس سے کہ لگے پوری دنیا کو کہ ہاں یہی اصلی ہندوستان ہے۔ اور میں شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ کوئی چراغ اجالے کی انتہا نہ کرے، کبھی بھی قد سے بڑا کوئی فیصلہ نہ کرے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت۔